ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بتوں، دیوں اور عجیب الخلقت مخلوق کے مطابق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ پایا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا پراسرار راستہ؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کو زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو ہلاں جن نے اغوا کیا اور کوہ کاف کے کسی تاریخ محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بہ سینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ کوہ کاف مشرقی وسطیٰ یا عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی کا ذکر موجود ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کی کسی بھی حکومت نے قبضہ کرنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ قدیم علم نے ان پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے، اسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کی عکس نے آسمانوں کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا بھی شہر کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھی۔ امام تزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں مشتمل ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف پہاڑی سلسلہ سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا تھا کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ اس زمین پر نہ گر سکے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے مطابق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف کے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کی باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا۔ یہ تمام اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے میں گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے جو روشنی ان تک پہنچتی ہے۔ وہ کوہ کاف پہاڑی کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوئی کاف کے لوگوں سے ہوئی، وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوئی کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوئی کاف سے مراد عالم مثال میں موجود وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسے خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوئی کاف کو شعور کا ایک دائرہ سمجھا جاتا ہے جسے پا کر بندہ فنافی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے دوسرے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں ایک پوری سورہ کا نام سورہ قاف ہے جو اس کوئی کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوئی کاف جغرافیہ اعتبار سے ہماری زمین میں کہاں موجود ہے اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوئی کاف دراصل موجودہ روس میں کفکاس یعنی ماؤنٹ کوکاکس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کا درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچینیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہے۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوئی کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوئی کاف انٹارکٹیکا کی انویرون اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹس کو ہی کوئی کاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی دریافت بھی کوئی کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز وجود رکھتے ہیں، جبکہ انسان 3 یا 4 ڈائمینشنز میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کے قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان 6 ڈائمینشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمینشنز میں موجود ہے جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کاف بھی ان 11 ڈائمینشنز میں کسی ایک میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔